قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم کو اپنے معاملات میں استخارہ کرنے کا طریقہ اسی اہتمام سے سکھاتے تھے جس اہتمام سے قرآن کی صورتوں کی تعلیم فرماتے تھے۔ ایک حدیث میں جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ سے استخارہ کا چھوڑ دینا اور نہ کرنا بدبختی میں شمار ہوتا ہے۔ کسی معاملہ میں خیر اور بھلائی طلب کرنے کو استخارہ کہتے ہیں۔ استخارہ ایک نہایت مبارک عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس عمل سے انسان کو خیر عطا ہوتی ہے۔ بندوں کا علم ناقص ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ایک کام کرنا چاہتا ہے اور اس کا انجام اس کے حق میں اچھا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے صلاۃ استخارہ تعلیم فرمایا اور بتایا کہ جب کوئی خاص اور اہم کام درپیش ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی اور توفیق خیر کی دعا کر لیا کرو۔ 2 رکعت نماز استخارہ کی نیت سے ادا کریں۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر۔ یہاں اپنی حاجت کا ذکر کرے: خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وإن کنت تعلم ان ھذا الامر۔ یہاں بھی اپنی حاجت کا ذکر کرے، اس کی طرف خیال کرے۔ شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ اے اللہ، میں آپ کے علم کا واسطہ دے کر آپ سے خیر اور بھلائی طلب کرتا ہوں، اور آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر میں اچھائی پر قدرت طلب کرتا ہوں۔ آپ غیب کو جاننے والے ہیں۔ اے اللہ، آپ علم رکھتے ہیں، میں علم نہیں رکھتا، یعنی یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، اس کا علم آپ کو ہے، مجھے نہیں، اور آپ قدرت رکھتے ہیں اور مجھ میں قوت نہیں، یا اللہ، اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ معاملہ۔ یہاں پر اس معاملہ کا تصور دل میں لائیں جس کے لیے استخارہ کر رہے ہیں۔ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، میرے دین کے لیے بہتر ہے یا نہیں، میری معاش اور دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور انجام کار کے اعتبار سے بہتر ہے، اور میرے فوری نفع کے اعتبار سے اور دیر پا فائدے کے اعتبار سے بھی، تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجئے اور اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما دیجئے۔ اور اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے، یہاں پھر اس موقع پر اپنے معاملہ کو تصور دل میں لائیں جس کے لیے استخارہ کر رہے ہیں کہ میرے حق میں برا ہے، میرے حق میں برا ہے، میرے دین کے حق میں برا ہے، یا میری دنیا اور معاش کے حق میں برا ہے، یا میرے انجام کار کے اعتبار سے برا ہے، فوری نفع دیر پا نفع کے اعتبار سے بھی بہتر نہیں ہے، تو اس کام کو مجھ سے پھیر دیجئے اور مجھے اس سے پھیر دیجئے، میرے لیے خیر مقدر فرما دیجئے جہاں بھی ہو۔ یعنی اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر نہیں ہے
تو اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کے بدلے جو کام میرے لیے بہتر ہو اس کو مقدر فرما دیجئے، پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دیجئے اور اس پر مطمئن بھی کر دیجئے۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ انس، جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ سے 7 مرتبہ استخارہ کرو، پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ دیکھو۔ تمہارے دل میں جو کچھ ڈالا جائے، یعنی استخارے کے نتیجے میں بارگاہ حق کی جانب سے جو چیز القاء کی جائے، اسی کو اختیار کرو، تمہارے لیے وہی بہتر ہے۔ بہتر یہ ہے کہ استخارہ 3 سے 7 دن تک پابندی کے ساتھ متواتر کیا جائے۔ اگر اس کے بعد بھی تذبذب اور شک باقی رہے تو استخارہ کا عمل مسلسل جاری رکھے جب تک کسی ایک طرف رجحان نہ ہو جائے، کوئی عملی اقدام نہ کرے۔ اس موقع پر اتنی بات سمجھنی ضروری ہے کہ استخارہ کرنے کے لیے کوئی مدت متعین نہیں۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 1 ماہ تک استخارہ کیا تھا تو 1 ماہ بعد آپ کو شرح صدر ہو گیا تھا۔ اگر شرح صدر نہ ہوتا تو آپ آگے بھی استخارہ جاری رکھتے۔ سنت استخارے کا ایک تفصیلی طریقہ تو وہ ہوا جس کو معقبل میں تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے، لیکن قربان جائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقت کی کمی اور فوری فیصلے کی صورت میں بھی ایک مختصر سا استخارہ تجویز فرما دیا تاکہ استخارے سے محرومی نہ ہو جائے۔ جب آدمی کو استخارہ کرنے کی مہلت اور موقع ہو تو اس وقت وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کر وہ استخارہ کی مسنون دعا کرے، لیکن بسا اوقات انسان کو اتنی جلدی اور فوری فیصلہ کرنا پڑتا ہے 2 رکعت پڑھ کر دعا کرنے کا موقع ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اچانک کوئی کام سامنے آ گیا اور فوراً اس کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ اتنا وقت ہے ہی نہیں کہ 2 رکعت نفل پڑھ کر استخارہ کیے جائے، تو ایسے موقع کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دعا تلقین فرمائی، وہ یہ ہے: اللہم خیر لی واختر لی، اے اللہ میرے لیے آپ پسند فرما دیجئے کہ مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ بس یہ دعا پڑھ لے۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے، وہ یہ ہے: اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ میری صحیح ہدایت فرمائیے اور مجھے سیدھے راستے پر رکھیے۔ دعائے استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعائے خیر کرتا رہے۔ استخارہ کرنے کے بعد ندامت نہیں ہوتی، اور یہ مشورہ کرنا نہیں ہے کیونکہ مشورہ تو دوستوں سے ہوتا ہے۔ استخارہ سنت عمل ہے، اس کی دعا مشہور ہے، اس کے پڑھ لینے سے 7 روز کے اندر قلب میں ایک رجحان پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ خواب میں کچھ نظر آنا یہ قلبی رجحان حجت شرعیہ نہیں ہے کہ ضرور ایسا ہی کرنا پڑے گا، اور یہ جو دوسروں سے استخارہ کرایا کرتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے۔ جتنی خرابی ہمارے معاشرے میں دین کے نام پر ہے، شاید ہی کسی اور معاملے میں ایسی اندھیر نگری مچی ہو۔ نوسر بازی اور فراڈ کو تقدس کے پردے میں چھپا لیا جاتا ہے، اور سادہ لو عوام کو عقائد کی کمزوری کے سبب لوٹا جاتا ہے۔ لیکن کیا اس خرابی کے ذمہ دار وہ چالاک اور نوسر باز اور فراڈی ہیں یا ہم خود؟ ظاہر ہے جب دروازہ کھلا ہوگا تو چور آئے گا، جب عقائد میں کمزوری ہوگی تو نقب لگے گی۔ جب ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنے کی بجائے انسانوں کو داتا، مشکل کشا، حاجت روا، غوث، لجپال، بگڑی بنانے والا بنا لیں گے تو یہی کچھ ہوگا۔ جب عقائد کی قیمتی متاع کو ہم نے سر بازار لا کر رکھ دیا تو لٹنے کا کیا شکوہ؟ استخارہ بھی انہیں کمزور پہلو میں سے ایک ہے جس کے نام پر عوام کو لوٹا جاتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے اور پرانی خواہش کہ آنے والے وقت کے بارے میں جان سکے، وقت اچھا ہے یا برا معلوم کر سکے، اس لیے وہ استخارہ کرنے والوں کے پاس دوڑا دوڑا چلا جاتا ہے اور ایمان گنوا آتا ہے۔ یاد رکھیں، کسی ایسے فراڈی کے سامنے اپنی راز مت کھولیں جو کذاب، جاہل اور شریعت سے ٹکر لینے والا ہو۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ کوئی متعلقہ فریق بھی استخارہ کر سکتا ہے، یعنی بچے کا رشتہ ہے تو کوئی بھی اس کا وارث، والی، دادا، نانا، ماں باپ یا بچہ خود کر سکتا ہے۔
جو شخص اپنے درپیش مسئلے میں چند بار عاجزی سے اپنے رب کے حضور التجا اور طلب خیر دعا کے لیے ذہنی، فکری اور عملی طور پر آمادہ نہ ہو، وہ استخارے کی روح اور حقیقت کو سمجھا ہی نہیں رہے۔ وہ لوگ جو استخارے کے نام پر ماضی کے احوال بتاتے ہیں کہ کسی پر کالا جادو ہو گیا ہے یا سفلی عمل کر دیا گیا ہے، الغرض چند سینکڑ میں یہ تمام غیبی امور ان پر منکشف ہو جاتے ہیں اور ایک ہی لمحے میں ان کا حال بھی نکل آتا ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے۔ اس سے لوگ توہم پرستی اور تشکیک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تقدیر الہی پر رضا جو مومن کا شعار ہونا چاہیے، اس میں کمزوری واقع ہوتی ہے۔ پھر لوگ کسی مشکل صورتحال میں جب انہیں کوئی فیصلہ کن لا سجائی نہ دے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات سے براہ راست رجوع کرنے کو ترک کر کے طرح طرح کے عاملوں سے رجوع کرتے ہیں۔ استخارہ تو مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ سے رہنمائی طلب کرنا ہے۔ آج کل اسے کاروبار بنا دیا گیا ہے اور کئی جگہ بورڈ عویزاں ہوتے ہیں، استخارہ کرا لو، یعنی بندہ اتنا بے نیاز ہو گیا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کی بجائے یہ کام بھی نذرانہ اور فیس دے کر کسی اور سے کرانا چاہتا ہے۔ الغرض درپیش معاملات اور مباح امور میں سے کسی ایک کے انتخاب کے لیے یا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں استخارہ کرنا افضل و مستحب ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے، یعنی استخارہ نہ کرنے پر گناہ گار نہیں ہوگا۔ یہ کمزور انسان کس طرح اپنی محدود عقل سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فیصلوں کا ادراک کر سکتے ہیں؟ وہی جانتے ہیں کہ کس بندے کے حق میں کیا بہتر ہے۔ انسان صرف ظاہر میں چند چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ جل شانہ سے شکوہ کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فیصلوں کو برا ماننے لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کس کے حق میں کیا اور کب بہتر ہے۔ اسی وجہ سے اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جب تم کسی کام کا استخارہ کر چکو، اس کے بعد اس پر مطمئن ہو جاؤ کہ اب اللہ تعالیٰ جل شانہ جو بھی فیصلہ فرمائیں گے وہ خیر ہی کا فیصلہ فرمائیں گے، چاہے وہ فیصلہ ظاہری نظر میں تمہیں اچھا نظر نہ آ رہا ہو، لیکن انجام کے اعتبار سے وہی بہتر ہوگا۔ اور پھر اس کا بہتر ہونا یا تو دنیا ہی میں معلوم ہو جائے گا، ورنہ آخرت میں جا کر تو یقیناً معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو فیصلہ کیا تھا وہی میرے حق میں بہتر تھا۔ بہرحال یہ صلاۃ استغفار، صلاۃ حاجت اور صلاۃ استخارہ عظیم نعمتیں ہیں جو اس امت کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم کو ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔